مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ان سے ہم معلوم کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز بھی شامل کریں گے، میسیجز کا بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک میسیج ہے، نام ہے محمد فیضان اور ان کی والدہ کا نام ہے آمینہ۔ اچھا، یہ بتا رہے ہیں پہلے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے تھے، پڑھائی میں دلچسپی بھی تھی، اور اب یہ ہے کہ اب یہ پڑھائی میں پہلے جیسے ان کی دلچسپی نظر نہیں آتی، سبق بھی یاد نہیں ہوتا۔ استخارہ بھی کر دیجئے اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے، استخارہ فرما لیجئے۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں، اگر کسی کی آنکھیں سرخ ہو جائیں، آنکھیں لال ہو جائیں، یا آنکھوں کی کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، تو 10 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مقیتو، یا مقیتو، یا مقیتو، یہ 10 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے بنت امانت ہیں جڑا والا سے، انہوں نے کہا ہے کہ میری زبان بہت زیادہ فنگس ہے اور میڈیسن بھی لی ہے، آرام نہیں آ رہا اور بہت مشکل میں ہوں، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، اگر زبان میں چھالے ہو جائیں یا اللہ نہ کرے فنگس کا معاملہ ہو، تو اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، تو اس کی وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دن میں اتنی نیند کر لیتے ہیں، اتنا سو جاتے ہیں کہ اب وہ رات کو نیند نہیں آتی، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یا بعض اوقات ذہن میں، دماغ میں کوئی ایسی ٹینشن آ جاتی ہے، یا کوئی اس طرح کا معاملہ گردش کر رہا ہوتا ہے کہ اب وہ سوچ سوچ کر، ٹینشن لے لے کر یوں سمجھیے کہ نیندیں اڑ چکی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وظیفہ چلے میں عرض کرتا ہوں، سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ رات کو سونے سے پہلے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ پارہ 30 سورۃ النبا کی آیت نمبر 9 ہے، یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر آپ بس سو جائیں، انشاءاللہ الکریم آرام، چین، سکون اور راحت والی نیند آ جائے گی۔ اچھا، ایک اہم بات اس میں عرض کرتا چلوں آپ کے لیے بھی اور دیگر تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کہ رات کو سونے سے پہلے کہ جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں نا، جیسے آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہوتا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھنی ہوتی ہے، اور بھی بہت سی اذکار ہیں، حصار باندھنے کا بھی ایک مخصوص عمل ہے، رات کو سونے سے پہلے وہ حصار کا عمل باندھا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی آپ وظیفہ پڑھیں نا، اس میں ادب کا تقاضا یہ ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے بستر پر آپ بھلے بیٹھ جائیں، بیٹھ کر پہلے آپ سارے یہ وظائف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر آپ سو جائیں، نیند آ جائے گی۔ اچھا، اور اگر چلے لیٹے لیٹے آپ وظائف پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کی دعا آپ پڑھ رہے ہیں، تو ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے پاؤں آپ سمیٹ لیں۔ اب پتہ چلے کہ پاؤں بھی پھیلے ہوئے ہیں اور دعا بھی پڑھ رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآنی آیات بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ بے ادبی ہے۔ تو پاؤں سمیٹ لینے چاہیے، پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اور کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی دعا ہو، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی اس طریقہ کار کے مطابق ادب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخارہ فرما لیا ماشاءاللہ، جی جواب ارشاد فرمائیے۔ فیضان بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارہ میں کوئی روحانی معاملہ نہیں آ رہا، فقط نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے، روحانی معاملے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک ثانی فرمائے۔ فیضان بھائی، آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، آپ یہ پڑھیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟
جب بھی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. امیر سنت کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے شروع میں بھی یہ دعا لکھی ہوتی ہے. تو اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ یاد رہے. بچوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا نا. اب یہ ہے کہ بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا. اب ہم کہیں کہ بھائی بچہ بھی وظیفہ پڑھے, سبق یاد کرنے سے پہلے یہ پڑھے, اور پڑھ تو سبق ہی بڑی مشکل سے وہ پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اب ایک ہوتا ہے نا, ایک جو ظاہری معاملات نظر آتے ہیں بچوں کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب وظیفہ پڑھنے کے لیے بھی تیار یہ نہ ہو. بہترین وظیفہ ہے. اچھا, اب کیا وظیفہ ہے وہ؟ امیر سنت نے اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ عنایت فرمایا ہے. جی, وہ کیا ہے کہ 3 بادام لینے ہیں. 3 بادام لے کے آپ 3 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد ان 3 باداموں میں دم کر دیں. اب ان میں سے ایک بچے کو رات کو ہی کھلا دیں, صبح ایک نہار منہ کھلا دیں, اور دوپہر کو ایک کھلا دیں. اللہ نے چاہا وظیفہ کون کرے گا؟ بچے گھر میں کے والد یا والدہ کر لیں؟ جی, بچے کے والد یا ان کے وظیفہ والدہ. والدین کر لیں جی اور بادام بچے کو کھلا جی. دیں. صحیح ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ والدین بھی کھا سکتے ہیں بادام. جی چلیں ماشاء اللہ. تو بھائی بادام بھی کھلائیے, اور بچوں کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا, پڑھائی میں بھی انشاءاللہ. دلچسپی لیں گے ماشاء اللہ. چلیں آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی مولانا صاحب, میرے جسم کے ہر اعضے میں درد رہتا ہے, مایوسی, نیند ٹھیک سے نہیں آنا, بے فضول خیالات آتے رہتے ہیں, جسم کا درد زیادہ رہتا ہے, دعا بتائیے. جی, اس حوالے سے تینوں ہی حوالے سے روحانی علاج بتائیں گے. مایوسی, جسمانی درد اور دیگر چیزوں سے بھی حفاظت رہے گی. شامل رہیے گا سلسلے میں. جی مزید کالز. جی آپ سے, میں والدہ کا نام میر بیگم, اور پریشان اور بیمار بہت زیادہ رہتا ہوں, استخارہ کراؤں گا. ابھی استخارہ کرتے ہیں آصف بھائی. جی مزید کال. میری بائیں آنکھ کی نظر تھوڑی کمزور ہو گئی ہے, علاج بھی کروا رہا ہوں, وظیفہ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا. جی بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. بھائی کا نام ہے محمد عدنان, والدہ کا نام ہے سعیدہ یاسمین, ان کا نام ہے پورا. کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہے, کاروبار بہت خراب ہے, کافی سال ہو گئے, کوئی کام نہیں مل رہا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے. استخاروں کے حوالے سے کالز تھیں. ناصر بھائی استخارے بھی فرما لیجیے. میسیجز بھی آ رہے ہیں ناظرین آپ کے, وہ بھی شامل کریں گے. جسم کے ہر اعضاء میں درد رہتا ہے, ہر عضو میں تکلیف رہتی ہے. تو دیکھیں اس کا ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. ہر نماز کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ اب یہ آیت پڑھ لیں, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جسم کا درد یہ جاتا رہے گا. سورۃ الحشر کی یہ آیت نمبر 21 ہے, یہ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم یہ پڑھنی ہے. اور دوسرا یہ کہ مایوسی اور جو خیالات ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں, اس کے لیے ہر نماز کے بعد سورۃ الناس کی آپ تلاوت کر لیں, پڑھ لیں 1 مرتبہ, انشاءاللہ الکریم یہ خیالات جو آپ کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. اچھا, اب اس کے لیے دیکھو وظیفہ تو عرض کر دیا, اب آپ پڑھیں گے, یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پڑھیں گے, لیکن کوشش بھی کرنا پڑے گی آپ کو. اپنے ذہن سے اس طرح کی باتیں, اس طرح کی خیالات یہ نکالنا بھی پڑیں گے. اور ایک اور بات, اپنے آپ کو مصروف کر لیں دین کے کاموں میں, جائز کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. فضول اور لغویات والے کاموں سے بچنے کی بھی کوشش کرنا ہے. بندہ جب فارغ ہوتا ہے نا, کوئی کام نہیں ہوتا, تو اس کے ذہن میں خیالات یہ گردش کرتے رہتے ہیں, مختلف قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں, مختلف قسم کی سوچیں آتی رہتی ہیں, پھر کیا بدگمانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس چیز کا بھی تھوڑا خیال رکھیے گا. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین جس کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم ذرا احتیاط کریں, تھوڑا خیال رکھیں, تو بہت ساری الحمدللہ عز و جل چیزوں کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ماشاءاللہ. تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا, فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, بھائی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کی آنکھیں کمزور ہیں, تو ان کو بتائیے گا کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے یا آنکھوں پر پھیر لیں, اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. تو انشاءاللہ الکریم یہ ان کی آنکھوں کی جو بھی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی. بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. آصف بھائی تھے, اپنی پریشانی اور بیماری کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا. استخارہ ان کا کیا ہے, استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے اور نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے. اچھا, اللہ پاک آسانی فرمائے, ان کے جملہ امراض سے ان کو خلاصی عطا فرمائے. آصف بھائی آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں. سورۃ القلم 29 پارے کی ایک مشہور سورت سورۃ القلم, اس کی 2nd لاسٹ آیت, آخر سے دوسری آیت
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ قرآنی آیت آپ روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، وقتاً فوقتاً اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ روزانہ 33 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کے پانی میں دم کریں، وہ پانی آپ پی لیا کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ جملہ امراض سے نجات حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ، یہ وظیفہ بتا دیا، اس کی برکت سے بھی نظر اتر جائے گی۔ نظر اتروانا بھی چاہیں، اتارنا بھی چاہیں تو اس کا بھی کوئی وہ مرچوں والا عمل آپ بتاتے ہیں؟ اس کا بالخصوص ہے کہ ایک امیر علیہ سنت نے ایک بہترین عمل دیا ہوا ہے۔ اچھا، گول والی لال مرچیں آتی ہے نا، صحیح یہ 7 دانے لے لیں صحیح اور 7 بار گھما کے توے کو اچھی طرح گرم کر کے اس توے پہ ڈال دیں۔ صحیح توے پہ ڈال دیا، اب دیکھیں کہ مرچوں میں دھانس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اگر تو دھانس آ رہی ہے تو نظر کٹ گئی ہے، اگر بدبو آئے، جی بدبو آئے نظر ختم ہو چکی، نظر ختم ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اگر بدبو نہیں آ رہی تو دوبارہ 7 مرچیں لیں، پھر دوبارہ 7 مرتبہ گھما کے۔ اچھا، یہ بعض اوقات پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں نظر اتری ہے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کسی کو تو بدبو آتی ہے، کسی کو آتی نہیں ہے بدبو۔ وہاں کھڑا رہنا عموماً مشکل ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، یعنی اتنی شدت کے ساتھ اس میں سے بدبو آئے گی، اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا، جی یعنی وہ کھانسی آنا شروع ہو جاتی ایسا ہے، ہی۔ اس طرح کی مرچیں جلائیں گے تو کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنی مرتبہ یہ عمل کریں؟ پہلی مرتبہ کریں، اگر پہلی مرتبہ میں ہو جاتا ہے حل تو پھر رہنے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کئی مرچیں جلانے، بھائی جلا کے 1 پاؤ آدھا کلو کے حساب سے وہ مرچیں ختم ہو گئے لیکن وہ بدبو نہیں آ رہی اس میں، حافظت بھی لینا بھائی، تعویذات بھی لیں، حافظت بھی لیں، اگر کاٹ کی ضرورت ہو تو کاٹ بھی کریں گے، صحیح ہے ماشاءاللہ، پڑھنے کے لیے دیا جائے وہ بھی پڑھیں، صحیح اللہ ماشاءاللہ۔ نے چاہا انشاءاللہ۔ تو مرچوں کے ذریعے بھی نظر آپ اپنے بھی اتار سکتے ہیں، اچھا سامنے والے کی بھی اتار دیں، اسی طریقے کے مطابق اپنی بھی نظر اتار سکتے ہیں، جی اپنے اوپر سے گھما کر توے پر رکھ دیں، بدبو آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر یہ اتر چکی ہے، نظر کی کاٹ ہو چکی ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے میسیجز کی جانب، استخارے کے حوالے سے یہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں، ڈاکٹروں سے دوائیاں بھی لی ہیں، دم بھی کروایا ہے، فرق نہیں پڑ رہا، کوئی وظیفہ بھی بتائیں، استخارہ بھی کیجئے۔ زیب النساء نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے کنیزہ بی بی۔ بچے کو بخار ہے، بچے کا نام محمد حسین، والدہ کا نام مریم ہے، 6 سال عمر ہے بچے کی، استخارہ کر کے بتائیے۔ محمد سعد میرا بیٹا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے، شاید ڈر کے حوالے سے معلوم کر رہے ہوں گے آپ، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں اور دعا بھی کریں۔ جی بالکل انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں، مجھے بھی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بھوک نہیں لگتی، یا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میں کھانا اچھے سے کھاؤں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں، کھانا اچھا سا کھانا ہی چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے اور معیاری کھانا کھانا یہ چاہیے اب۔ اور اس طرح کے بہت سارے کھانے تو ہوتے ہیں، بظاہر اچھے بھی لگتے ہیں، ذائقے میں بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کیا طبیعت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے بھی یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کی بھی پہچان یہ ضروری ہے کہ کون سا کھانا صحت کے لیے مفید ہے، کون سا کھانا ہمارے لیے بہتر رہے گا اور کون سا کھانا یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ، اس کی بھی پہچان ناظرین یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، پہلا تو ایک یہ تھا کہ بچے کو ڈر لگتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ 16 مرتبہ یا حفیظ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، بچے کا ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا۔ اور بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے آپ بچوں کو تاکید کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ جی، جو باوضو رہتا ہے خود اعتمادی ماشاءاللہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں، 16 مرتبہ یا حفیظ پڑھیں۔ اچھا، بھوک نہیں لگتی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں تو لیجئے وظیفہ، اس پر عمل کیجئے گا کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو سورۃ الطارق، کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر 1 مرتبہ سورۃ الطارق پڑھ کر دم کریں اور وہ دم کیا ہوا کھانا کھا لیں، بھوک لگے گی۔ اچھا، بعض اوقات بچوں کے بھی دیکھیں اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں کہ بچے کھانا نہیں کھاتے، بھوک نہیں لگتی۔ ظاہری معاملات کو بھی دیکھیے گا، بعض اوقات بچے باہر کی اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں کہ ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پیٹ کے امراض میں پڑ جاتے ہیں اور بھوک نہیں لگتی ان کو، پھر وہ گھر کا کھانا نہیں کھاتے۔ تو آپ سورۃ الطارق پڑھ کر کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر دم کریں اور بچوں کو کھلا دیں، بچوں کو بھی ماشاءاللہ بھوک لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، استخارے کا جواب ارشاد فرمائیں تاکہ پھر کالز کی طرف بڑھیں۔ اسلامی بھائی نے وہ اپنی والدہ کا استخارہ کر، والدہ کے حوالے چکر بہت زیادہ آتے ہیں۔ استخارہ کیے، استخارہ میں اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اثرات کا معاملہ ہو۔ اچھا، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کافی علاج بھی کروا رہے ہیں، میڈیسن بھی نہیں ہے، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، اس کے لیے ایک وظیفہ ہے نا۔ اچھا جی، کوئی ایسا عملیات، کوئی روحانی مسئلہ؟ نہیں، روحانی معاملہ میں اثرات کا نہیں آ رہا کوئی، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا اثرات ہو گئے، اچھا، یہ ہوتا ہے ویسے بعض جی، اوقات، اب رپورٹس بھی کلیئر آ رہی ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے،
کیا واقعی اثرات وغیرہ کی وجہ سے بھی ایسا اثرات کی وجہ سے یہ بعض اوقات ہوتا ہے. اچھا جی اس کے لیے دو وظیفے میں عرض کرتا ہوں. جی دونوں وظیفے آپ کریں, اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پہلے تو چکر نہ آئے اس حوالے سے کوئی 3 روز تک مسلسل 3 روز تک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے ان پہ دم کرنا. ایک تو صحیح اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کے اپنی والدہ کو کہیں وہ خود دم کر لیں, اگر وہ نہیں کر سکتی تو گھر میں سے کوئی فرد پڑھ کے ان پہ دم کر دیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ خود اس کے فوائد دیکھیں گے. ماشاءاللہ. تو ان دونوں وظیفہ پر عمل کریں, والدہ کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں, دم بھی کریں والدہ پر, انشاءاللہ آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائے گی. جی کالس دیجیے گا. میرا بچہ ہے محمد اسماعیل, اس کی والدہ نام نسرین اختر, تو اسے 7 سال ہو گئے, شادی ہے, کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے, اس کے بارے استخارہ کرانا, پوچھنا بھائی کوئی بندے شندے تو نہیں یا کوئی وظیفہ دسے, برائے مہربانی آپ کا شکریہ. جی انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. نام عاشرہ ہے اور والدہ کا نام ہے طاہرہ, اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاس نہیں ہو رہا پیپروں میں اور پڑھائی میں رجحان نہیں کر رہا. پاس نہیں ہو رہے, امتحان میں کامیابی کا وظیفہ معلوم کرنا چاہ رہے ہوں گے شاید آپ. جی شادنا. جی اپنا استخارہ کرنا ہے. میری بھائی صحت نہیں ٹھیک رہتی, 36 سال میری ایج ہے, لیکن کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ صحت کے حوالے سے. میرا نام ہے فیصل رشید اور والدہ کا نام ہے رقیہ بی بی. صحیح, ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا. جی نیکسٹ کال. اور میرا نام محمد فیاض ہے, میری والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے. ہمارا پلاٹ نہیں بیچ رہا یہاں کا, تو یہ ہم بیچنا چاہتے ہیں. ہمارا پلاٹ چونٹکوں میں ہے اور ہم یہ سندھ میں ہے, تو ہم یہ بیچ کر جانا چاہتے ہیں لاہور. اس کا استخارہ کرتے ہیں. پلاٹ بیچ کر یہ لاہور پھر لاہور شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, بہتر ہے یا نہیں, استخارہ کیجیے گا. جی بالکل, ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں. شامل رہیے گا سلسلے میں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, حاشر نام بتایا تھا بچے کا آپ نے, کہ بچہ پاس نہیں ہو رہا, پڑھائی میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. تو دیکھیں 2 وظیفے اس کے میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پڑھائی میں بچوں کا دل لگے, اس کے لیے یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچے کو پلا دیں, اور انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگے گا. دن میں 5 ٹائم اس وظیفے پر آپ نے عمل کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ امتحان میں کامیابی کا بھی روحانی علاج, دینی امتحان میں کامیابی کا وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی. اچھا جی, یہ بڑھتے ہیں مزید میسیجز کی جانب. انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کا کاروبار نہیں لگ رہا, میرا بھائی رات کو نیند میں ڈر جاتا ہے, اچانک سے اٹھ جاتا ہے, تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. حسنین نام آپ نے بتایا ہے بھائی کا. دیکھیں اگر رات کو ڈر جاتے ہوں, خوف طاری ہو جاتا ہو, اچانک ڈر کر اٹھ جاتے ہوں, تو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں, کلمہ طیبہ پڑھ کر سوئیں, اور وضو بنا کر سوئیں. صحیح, تو اس طرح کی جو کیفیت ہے یہ سب بہتر ہو جائے گی ماشاءاللہ. اور دوسرا کاروبار نہیں لگ رہا, اس کے لیے نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو آپ نے بھائی نے پڑھنا ہے. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے کہ بنت طالب ہیں, عمرے پر جانا چاہتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں آئے تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دی. بہت سارے عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے, یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی با ادب, با ذوق, با شوق حاضری نصیب ہو جائے, حرمین طیبین کی با ادب حاضری نصیب ہو, ہم بھی اس مقدس سرزمین پر حاضر ہو کر وہاں کی برکتیں لوٹیں, گنبد خضرا کی زیارت کریں, طواف کعبہ ہمیں نصیب ہو, حجر اسود چومنا نصیب ہو, صفا مروہ کی سعی کرنا ہمیں نصیب ہو جائے, آب زمزم پی پی کر کعبۃ المشرف کی زیارت کرنا نصیب ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ مقدس لمحات دیکھنا نصیب فرمائے, زیارت نصیب فرمائے. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ حاضری مدینہ نصیب ہو جائے. دیکھیں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ درود پاک کی خوب کثرت کریں, خوب کثرت سے درود پاک پڑھیں, اور دل میں اپنے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کی کوشش کریں. عشق رسول کی آگ کو ہم اپنے دل میں بڑھائیں, کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں. اور یہ وظیفہ ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں, وہ یہ اس وظیفے کے نام ہی یہی ہے کہ مدینہ مانگ لو. جی, یہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ کو یہ وظیفہ مل جائے گا. نماز اثر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے. اور جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے, گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب دعا کیجئے, حاضری مدینہ کے لیے دعا کیجئے, آقا کی ساری امت کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اسباب بنتے چلے جائیں گے, راہیں کھلتی چلی جائیں گی, ہمیں بھی حرمین طیبین کی با ادب با ذوق حاضری نصیب ہو جائے گی. تو یہ وظیفہ بھی کیجئے گا. اس آپ دعا بھی کریں اور اپنے جائز
حاجات کے پورا ہونے کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ پاک جائز حاجات پر بھی رحمت کی نظر فرمائے۔ تو ان باتوں پر عمل کیجیے گا، وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا، جو مشورے آپ کو دیے گئے اس پر بھی عمل کیجیے۔ اللہ کی رحمت سے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ان جاگتی آنکھوں سے گنبد خضرا کے جلوے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی ارشاد فرمائیے۔ اسلام میں نے کال کیا ہے اپنے بیٹے کے استخارے کے لیے نا، حسنین نام بتایا تھا، اسماعیل۔ اسماعیل جی۔ تو استخارہ کیا، استخارہ میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو روزانہ 300 بار اپنے بیٹے کو کہہ دیں کہ 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ یہ پڑھ لیا کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے۔ اس کے علاوہ روحانی علاج کے بستے سے اس کے خصوصی تعویذات ملتے ہیں، تعویذات بھی آپ حاصل کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے۔ ہمارے فیصل بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، استخارہ میں نظر بد کا اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے فیصل بھائی، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ 7 دن تک 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب دم کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے۔ فیاض بھائی کا استخارہ کیا ہے، لاہور جانا چاہ رہے ہیں اپنا پلاٹ بیچ کر، تو اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ کرے مناسب داموں میں آپ کا پلاٹ بک جائے۔ تو استخارہ میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے فیصل بھائی، فیاض بھائی اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو بہتری کا اشارہ آ رہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ پڑھ کے آپ اپنے پلاٹ پہ دم کر لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ پلاٹ بک جائے گا۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات پلاٹ ہو گیا، جگہ ہو گئی، جو بھی زمین ہے وہ ہوتا ہے دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے علاقے میں ہوتا ہے، اب روزانہ تو وہاں پر جانا مشکل ہے، نہیں جا سکتے، جی تو اب کیسے پھر وہاں پر جا کر پڑھ کر جو ہے نا یہ دم کیا؟ خود نہیں دم کر سکتے، وہاں کوئی عزیز و اقارب تو ہوں گے نا، بالفرض کس وہ کے بھی نہیں ہے، کوئی ایسی کی صورت میں ہوتا ہے نا بعض اوقات اس طرح کے علاقوں میں، اس طرح کے شہروں میں پلاٹ ہوتے ہیں، کوئی ہے بھی نہیں جان پہچان والا کہ وہ وہاں جا کر پڑھ کر دم کر دیں، تو ایسی صورت دوسرا وظیفہ اس کے لیے کر لیں، روزانہ عصر کی نماز کے بعد 100 بار یا مقسطو پڑھ لیں۔ مقصد ہو، جی اگر صحیح، وہاں جانا پاسبل نہ ہو ہاں تو عصر کی نماز کے بعد، نماز کی ویسے پابندی رکھنی ہے، صحیح ہے، نماز تو پڑھنا ہی ہے، ہوں۔ اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ یا مقسطو اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 وہ پڑھ کر دعا کر لیں، کر سکتے ہیں نا ماشاءاللہ، تو یہ وظیفہ پڑھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات بھی حاصل کیجیے، تعویذ دبانا ممکن ہو تو تعویذ اس کے دیکھیں مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، میں ناظرین کو عرض کروں اگر آپ پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، زمین بیچنا چاہ رہے ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات گھر بیچنا پڑ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں زندگی میں رہتی ہیں، واسطہ رہتا رہے، تو آپ اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستوں سے آپ کو مل جائے گا، وہ ضرور حاصل کیجئے گا، وہاں دبا دیجئے تو گھر اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا، جو بھی آپ کی جگہ ہے۔ جی کال چلائیے گا۔ میں نے کینیڈا جانا ہے، اس کے لیے استخارہ کرانا ہے، میرے لیے بہتری ہے یا نہیں؟ میرا نام مسرور علی ہے اور والدہ کا نام رابعہ۔ جی ابھی بتاتے ہیں آپ کو، نیکسٹ کال۔ بیٹے کا کھانسی کا علاج بتائیں، کھانسی چھوٹ رہی نہیں ہے۔ دوسرا ہومایو کا اسکن کا مسئلہ ہے، خارش چھوڑ ہی نہیں ہے، کروانی علاج بتائیں۔ صحیح ہے جی، نیکسٹ کال۔ جناب میرا نام محمد شریف ہے، والدہ کا نام کنیز فاطمہ۔ میرا کام آتا ہے اور کینسل ہو جاتا ہے، مجھے بتائیے استخارہ نکال کے۔ نام شریف نام آپ نے بتایا نا جی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام شبیر احمد ہے، والدہ کا نام ہے بطول بی بی۔ میں 10 سال سے بیمار ہوں حضرت، بڑے علاج معالجے کرانے پہ درد، ایک بیماری جان چھوڑ کے دوسری استخارہ کروانا ہے۔ جی شبیر بھائی استخارہ کرواتے ہیں، استخارے ناصر بھائی آپ فرما لیجیے۔ ناصرین آپ کے استخارے الحمدللہ کیے جا رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر جوابات بھی آپ کو بتائیں گے، آپ شامل رہیے گا سلسلے میں۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، بیٹے کو کھانسی ہے، تو اگر کسی کو کھانسی ہو، نزلہ ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، آواز بعض اوقات بیٹھ جاتی ہے، ٹونسلز وغیرہ یہ اس طرح کے بچوں کو ہو جاتے ہیں، گلے میں گلٹیاں وغیرہ یہ نکل آتی ہیں، اس طرح کے امراض اگر ہونا یا کھانسی کا مسئلہ ہو تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، وظیفہ بھی پڑھ کر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اور احتیاط بھی ضروری ہے۔ بچے بعض اوقات والدین کو توجہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے
کہ وہ توجہ رکھیں، نظر رکھیں بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں اور کون سی یہ اشیاء یہ استعمال کر رہے ہیں، اس چیز پر بھی نظر رکھیں، احتیاط بھی کریں، فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسرا آپ نے یہ مسئلہ بتایا تھا، ہمایوں نام ہے اور اسکن پرابلم ہے، خارش ہے اور جلد پر ان کے خارش کے معاملات ہیں۔ خارش سے نجات کے لیے یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پہ دم کر کے پیے، یا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ، قواعد و مخارج درست ہوں وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پلا دیں۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے۔ تو یہ پانی پہ دم، اگر گھر کے تمام ہی افراد کو یہ خارش ہے تو کوئی بھی ایسا فرد پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، گھر کے تمام افراد یہ پانی پئیں تو بیماریاں اور یہ خارش کے معاملات دور ہو جائیں گے۔ اچھا، میسیجز بھی ہیں ناظرین، کچھ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں، پھر استخاروں کے جوابات آپ کے لیں گے ہم۔ انہوں نے کہا ہے انور، میرا نام انور ہے اور قرضہ بہت ہے اور بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، گھر میں بہت مشکلات ہیں، اس حوالے سے کچھ وظیفہ بتا۔ واقعی آزمائش، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، دعا بھی کریں۔ میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نماز حاجات ادا کریں، نماز حاجات ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ان مشکلات سے مجھے نجات عطا فرما، بچے کی جو شادی میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، اور جو قرضے کے حوالے سے آپ نے کہا اس کے لیے بھی دعا کریں، اور یہ وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، قرضہ اتر جائے گا۔ دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ 11 ٹائم، اور صبح و شام 100 مرتبہ 100 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، قرضہ بھی اتر جائے گا، اور یہ ہے کہ بچے کی شادی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کا استخارہ کرنا ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں۔ والدہ کا نام ہے شہناز اور ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ، تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا، نوٹ کر لیجئے آپ۔ یہ ایک اور میسج ہے، نام آصف ہے، والدہ کا نام انجم ہے، بھائی کو غصہ بہت آتا ہے اور خواب میں ڈر جاتے ہیں، اکثر بیمار رہتے ہیں، ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ جی ناظرین، استخارے بھی آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک میسج ہے کہ میری دادی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور اختر النساء نام آپ نے بتایا ہے دادی کا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دادی پر آپ دم کیجئے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا، گردوں میں بہت درد ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اگر کسی کے گردے خراب ہو چکے ہوں، درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، یا اللہ نہ کرے گردے میں اگر کسی کے پتھری ہو چکی ہو، یا اگر کسی مریض کو ڈائلیسس ہوتی ہو، تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، یا اپنے مریض کو آپ پلائیں کہ جن کے گردے خراب ہو چکے ہیں۔ بفضلہ تعالی، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، گردے کی پتھری بھی نکل جائے گی، اور روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات بھی اس کے ضرور حاصل کیجیے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ استخارے ماشاءاللہ ہو گئے ناصر بھائی، تو پھر جوابات بھی ارشاد فرمائیں۔ مسرور بھائی کا استخارہ کیا ہے کینیڈا جانے کے حوالے سے، جی، تو مسرور بھائی استخارہ میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، جا سکتے ہیں کینیڈا، صحیح۔ ظاہر اسباب دیکھتے ہوئے سفر اختیار کر لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ سفر میں کامیابی کا بھی ہے کوئی وظیفہ بھی؟ اب سفر میں جا رہے ہیں، جی، یا بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ذریعہ معاش کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ سفر میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو، اور کامیاب رہے سفر جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا پڑھ کر جائیں؟ سفر شروع کرنے سے پہلے 11 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 11 بار پڑھیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ سفر میں آسانی ہوگی اور سفر میں کامیابی ہوگی۔ اور دوران سفر بھی کوئی اس طرح کا موقع نہ سفر درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، درود پاک اللہ کی نے چاہا انشاءاللہ۔ سفر میں تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ نہ ہو، یا سلام چلتے یا سلام پڑھتے رہیں، صحیح۔ اچھا دیکھیں، یہاں ایک بات میں عرض کروں، سفر یہ آزمائشوں کا ٹکڑا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ذہن بنا کے رکھیں ہم اپنا۔ اب ہم بولے سفر میں کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، بہرحال دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ پاک خیر کے ساتھ عافیت اور سلامتی کی دعا کر کے نکلیں۔ جب سفر پر جائیں نا، صدقہ نکال کے جایا کریں، والدین حیات ہیں تو والدین کی دعائیں لے کر جائیں، اور پیچھے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے کر چلے جائیں، اللہ کی امان میں دے کر جائیں، صدقہ نکال کے جائیں، تو انشاءاللہ الکریم اہل خانہ کی بھی حفاظت رہے گی، بیوی بچوں کی، گھر والوں کی، سب کی بھی حفاظت رہے گی، اور سفر میں آسانی بھی رہے گی، کامیابی رہے گی۔ جی، مزید استخاروں کی شریف بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے، کام میں ان کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، بولے جو آتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے، وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا روحانی معاملہ کوئی بندش تو نہیں ہے ان کے ساتھ؟ ہو گیا، ایسا کوئی استخارہ میں نہیں آ رہا، اللہ کا شکر ہے۔
اچھا تو آپ ہر نماز کے بعد شریف بھائی 100 بار یاد الجلالی والاکرام، یاد الجلالی والاکرام، یاد الجلالی والاکرام 100 بار پڑھیں۔ 100 بار پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کے روزگار میں برکت بھی ہوگی، اور جو کام میں رکاوٹیں آ رہی ہے وہ رکاوٹیں بھی انشاءاللہ بہت جلد دور ہوں گی۔ صحیح۔ اسی طرح ہمارے شبیر بھائی کا استخارہ کیا گیا، بیمار رہتے کافی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو ان کا استخارہ میں نظر بد کا اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، ان کے جملہ امراض سے ان کو خلاصی عطا فرمائے۔ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار، 111 ٹائمز 111 بار پڑھ کے روزانہ کی بنیاد پہ آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ شفا یابی حاصل ہوگی۔ روحانی علاج کے وسطوں سے بھی رابطہ کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہاں سے بھی اس کے خصوصی تعویذات آپ کو ملیں گے، وہ تعویذات آپ استعمال کریں، بہت فائدہ ہوا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اور جو وظائف بتائے گئے یہ پڑھیں، دیکھیں پڑھیں گے تو ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا، اور جو باقاعدہ پڑھتے ہیں نا وظائف اور مستقل مزاج یعنی پابندی کے ساتھ لگ کر روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ان کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ کتنے سارے مدنی بہارے ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم دکھاتے ہیں ناظرین کو کہ کوئی بے اولاد تھا، اتنے عرصے سے بے اولاد تھا، ماشاءاللہ تعویذات اطاریہ استعمال کیے، روحانی علاج کروایا، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو گئے۔ تو دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ کچھ تاثرات ہمارے پاس ماشاءاللہ موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے آتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ، پھر وہ اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں تاکہ ہمارا اعتقاد مزید مضبوط ہو، اور یہ کہ یقین بھی ماشاءاللہ مضبوط ہوتا ہے اس سے نا۔ آئیے کچھ تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرا نام دانش زمان ہے، میرا نام محمد فرحان ہے۔ تعویذ اطاریہ سے میرا کافی پہلے سے جو ہے وہ رابطہ رہا ہے الحمدللہ، اور یہاں پر جو ہے وہ میں اکثر تعویذ اطاریہ سے میں تعویذات لیتا رہا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی لیتا رہا ہوں، اور الحمدللہ اس کے بہت زیادہ فوائد الحمدللہ حاصل ہوتے ہیں، کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور میں ابھی بھی تعویذات اطاریہ کے سلسلے میں یہاں پر آیا ہوا تھا، اور تعویذ میں نے لے بھی لیا، اس سے اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ مجھے تھوڑا انزائٹی کا پیشنٹ تھا، مجھے ڈپریشن کی تھوڑی بیماری ہو گئی تھی، جس کے حوالے سے میں نے روحانی علاج کروایا ہے، جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، اور میرا جو ہے مرض تقریباً 70% ختم ہو چکا ہے، اور دوائیاں جو ہے میری بہت کم ہو گئی ہیں، منیمم بیسس پہ آ گیا ہوں۔ انشاءاللہ میری دوائیاں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ میں اس مرض سے نجات مل جائے گی مجھے، کیونکہ روحانی علاج سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ میں کافی عرصے سے دوائیاں استعمال کر رہا تھا، لیکن مجھے وہ رزلٹ نہیں مل پا رہا تھا جو مجھے روحانی علاج کروانے سے ملا ہے۔ میں مدینہ مسجد میں آتا ہوں اکثر اپنے کاموں کی کارڈ کے لیے، آس پڑوس کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، انہیں بڑا یہاں سے فائدہ ہوا ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ جو ایک ولی ہیں آج کے دور کے، الحمدللہ ان سے ہمیں بہت فیض حاصل ہوا ہے۔ ہمیں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں وہاں سے تو فائدہ ہوتا ہے لیکن اتنی جلدی نہیں جس طرح سے روحانی علاج میں ہمیں یہاں سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم ایسا ولی کا فیض حاصل کر رہے ہیں آج کے دور میں، جس سے ہمیں بہت فائدہ ہے الحمدللہ۔ جنید بھائی سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہمیں مختلف مساجد کے اندر جو ہے وہ تعویذ اطاریہ کا بستہ موجود ہے کہ ہم آسانی سے یہاں پہ تعویذ اطاریہ کا بستہ ہمیں اویلیبل ہے، ہر جگہ پر مل جاتا ہے، لیکن کیا یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ ہمیں ابراڈ بھی ملتی ہیں، آؤٹ آف دا کنٹری میں؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ جی الحمدللہ عز و جل، صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں، بلکہ میں آپ کو عرض کروں دیگر ناظرین کو بتاؤں، ماشاءاللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ دنیا کے 35 ممالک میں ماشاءاللہ یہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں یہ بالمشافہ فیس ٹو فیس ماشاءاللہ تعویذات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے روحانی علاج کے بستے آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہی ہے، دینی کام کر رہی ہے، تو ماشاءاللہ دنیا کے 35 ممالک میں یہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں سے یہ تعویذات اطاریہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ بائی پوسٹ بھی بیرون ملک ڈاک روانہ کی جاتی ہے، تعویذات پوسٹ کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر آپ کا بھی کوئی عزیز ہے تو آپ بالکل شعبہ روحانی علاج سے رابطہ کیجیے، آپ دیگر ممالک میں بھی ماشاءاللہ تعویذات پوسٹ کروا دیے جائیں گے۔ آن لائن آپ روحانی علاج کروا سکتے ہیں، آن لائن اوراد و وظائف معلوم کر سکتے ہیں، آن لائن آپ ماشاءاللہ تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اب تو رابطے الحمدللہ رابطہ بہت آسان ہو چکا ہے، تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، ویب سائٹ کے ہوم پیج پر یہ روحانی علاج کی سروس موجود ہے، آپ استفادہ کر سکتے ہیں، جو معلومات چاہیے آپ کو ماشاءاللہ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ مختلف فیس بک پیج بھی ہے شعبہ روحانی علاج کا، اس کے ذریعے آپ ماشاءاللہ بہت سارے روحانی علاج بہرحال معلوم کر سکتے ہیں۔
جو اچھا یہ بھی اس کارڈ کے حوالے سے بیان ہوا ہے نا، جی اسلامی بھائی نے بیان کے اپنے تاثرات بھی ماشاءاللہ دیے. تو کارڈ کا عمل کیا ہے اور یہ کن کن چیزوں کے لیے کرایا جا سکتا ہے، تھوڑا اس کارڈ بارے میں رہنمائی فرما دیں اگر. کاٹ کا جو عمل ہے نا، دیکھیں یہ کاٹ اصل میں اس میں ایسا نہیں کہ وہ کاٹا جاتا اچھا ہے اس میں یہ ایک عملیات کی ایک قسم ہے. جادو ہے، کسی پر جادو ہو چکا ہے، کسی پر جنات کی شرارتیں ظاہر ہو رہی ہیں، جنات کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، روحانی مسائل ہیں، تو اب ان کی کاٹ کی جاتی. یہ مخصوص عمل ہوتا ہے، شعبہ روحانی علاج سے ہی رابطہ کر کے کاٹ کا عمل یہ کروایا جا سکتا ہے. اچھا ساتھ ساتھ اللہ نہ کرے اگر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ کا حل نہیں ہو پا رہا، کافی آپ کوششیں بھی کر رہے ہیں، کافی علاج بھی کروا رہے ہیں، اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، اس کی بھی کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں. القرض جسمانی جتنے امراض ہیں، بخار ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، پیٹ کے درد ہیں، کمر کی تکلیف ہے، جسمانی اعضاء میں درد رہتا ہو، یا اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو چکا ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی مریض کسی کے گردے خراب ہو چکے ہیں، گردے میں پتے میں پتھری ہے، مثانے میں کمزوری ہے، جسمانی القرض جتنے امراض، تو ہر بیماری کی ماشاءاللہ آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں. روحانی علاج کے بستوں پہ بھی کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے، آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں. آن لائن کاٹ کا عمل آپ ماشاءاللہ کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا میں نے آپ کو عرض کیا، شعبہ روحانی علاج کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے، آپ اس کے ذریعے استفادہ کر سکتے ہیں اور یہ کاٹ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ ماشاءاللہ کاٹ کی ترکیب یہ اللہ کی رحمت سے ہو جائے گی. اور ضرور رابطہ کیجیے اپنے تمام مسائل کے لیے، الغرض اپنے تمام مسائل کے لیے آپ کاٹ کا عمل کروائیے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ کی رحمت سے شعبہ روحانی علاج کاٹ کا عمل کرے گا، اور اللہ کی رحمت سے من جانب اللہ کے حکم سے آپ کو شفا حاصل ہوگی اور آپ کے مسائل یہ حل ہوتے چلے جائیں. آئیے ناظرین، وقت ہوا، پہلے میسیجز میں شامل کر لوں، پھر وہ رہ گئے، یہ نوٹ کرتے رہیے گا. استخاروں کے حوالے سے بھی میسیج ہیں اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں. محمد کاشان نام ہے، 10 سال ان کی عمر ہے، استخارہ کروانا ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے نادیہ اعظم. کہ استخارہ کروانے کی پڑھائی میں یہ بہت زیادہ کمزور ہیں. بڑھتے ہیں ناظرین، استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں، اور استخارے فرما لیے ماشاءاللہ. جی جوابات ارشاد. پہلے والے جو استخارے کے جوابات رہ گئے تھے وہ میں عرض کر دوں. پہلے شہناز نام بتایا تھا، بیماری کا مسئلہ تھا، تو استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ایسے کوئی روحانی معاملہ نہیں آ رہا. اللہ آسانی فرمائے. یا سلامو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو ہو کر یہ پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ شفا یابی حاصل ہوگی. کاٹ کا عمل بھی روحانی علاج کے بستوں سے کسی محرم کے ذریعے کروا لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. آصف بھائی کا استخارہ کیا تھا، تو استخارہ میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. آصف بھائی اللہ پاک آسانی فرمائے، جملہ روحانی معاملات سے آپ کو خلاصی عطا فرمائیں. روزانہ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 ٹائم 21 بار یہ پڑھیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو بے وضو یا اللہ یا حی یا قیوم یہ پڑھتے رہیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. سمیرہ نام بتایا تھا گھریلو ناچاکی کے حوالے سے، اللہ پاک آسانی فرمائے. استخارہ کیا، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے. روزانہ جب سونے لگے تو بچھونے میں بیٹھ کر یا مانعو یا معطیو، یا مانعو یا معطیو، یا مانعو یا معطیو 20 مرتبہ 20 ٹائمز 20 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ بس میں محبت پیدا ہوگی. کاشان بے کا استخارہ کیا ہے، تو استخارہ میں ان کے بھی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، حافظہ کی کمزوری کے حوالے سے بتایا تھا، اللہ بخش آسانی فرمائے، ان کا حافظہ روشن فرمائے. روزانہ ان کے گھر میں سے کوئی فرد روزانہ 3 بادام لے، رات کو 3 مرتبہ یاد الجلالی والاکرام، یاد الجلالی والاکرام یہ پڑھ کے باداموں میں دم کر کے روزانہ رات کو اسی وقت ایک کھلا دیں، اور صبح نہار میں ایک کھلا دیں، اور دوپہر کو ایک کھلا دیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ حافظہ روشن ہوگا. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ بالخصوص ان کے لیے کہ جن کا استخارہ کیا گیا، کہ استخارہ سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے. اللہ پاک آپ کے تمام معاملات حل فرمائیں، آپ کے تمام امراض سے آپ کو خلاصی عطا فرمائیں. ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. بعض اوقات اتنی ٹینشن لے لیتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا دیگر معاملات بھی وہ ڈسٹرب دیتے رہتے ہیں. جی آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. کبھی بھی مایوس نہ ہو، اپنی ڈکشنری سے اپنے اندر سے کوشش کریں مایوسی نا امیدی یہ تو نکال ہی دیں. یہ بھی تو ہمارے میں ہوتا ہے نا کہ ہم نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. نمازوں کی بھی پابندی ہو، صبر کریں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کال. اچھا کالز شامل کرنے سے پہلے ناظرین کو میں کچھ دکھاتا چلوں، وہ ہیں مدنی بہار
ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کی کافی تکلیف تھی، بیماری تھی، تو انہوں نے کچھ تاثرات دیے ہیں ماشاءاللہ، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام وقار احمد گانچی ہے، میں ارق النساء کے درد میں مبتلا تھا، تو تعویذات عطاریہ اور ڈوری وغیرہ باندھنے کے لیے دی تھی، اس سے مجھے بہت فیض حاصل ہوا ہے اور اللہ کی مہربانی سے وہ درد میرا ختم ہو گیا ہے۔ میرا نام محمد رمضان عطاری ہے، میں ماجر کے بلدیہ ٹاؤن 7 نمبر سے بات کر رہا ہوں، تعویذات کے بستے پہ آیا ہوں۔ سردی کا موسم ہے، کھانسیوں کا سلسلہ زور پہ، بخار وغیرہ کا سلسلہ چلتا ہے، تو مجھے کھانسی اکثر رہتی تھی، دوائیاں وغیرہ کھاتا تھا مگر فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے جب پتہ پڑا تعویذات کے بستے پہ کھانسی کا تعویذ ملتا ہے تو میں وہ تعویذ لیتا ہوں، مجھے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ کارڈ وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو کارڈ کو بھی کرواتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ بھی مجھے سکون ملتا ہے، میرے کام ہو جاتے ہیں اور وظائف وغیرہ ملتے ہیں یہاں سے، تو وہ بھی لیتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، الحمدللہ اس سے بھی بہت برکتیں مجھے ملتی ہیں۔ تمام اسلام میں عرض ہے کہ اسٹال پہ آئیں، فی سبیل اللہ تعویذات ملتے ہیں، تعویذات سے اب بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، وظائف ملتے ہیں، آپ کو اس کی برکتیں ملے گی الحمدللہ، برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ بات ہوتی ہے ناظرین اعتقاد کی، یقین کمزور نہ ہو ہمارا، مضبوط ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز ناظرین آپ کے کافی سارے یہ آ چکے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ناظرین کے میسیجز شامل ہو سکیں۔ میسیج کیا ہے کہ کچھ دیر پہلے وہ آپ نے انٹرویو میں کامیابی کا وظیفہ بتایا تھا، وہ دوبارہ بتا دیجئے، تو نوٹ کیجئے گا۔ کسی بھی آپ جائز کام کے لیے جب آپ جائیں نا انٹرویو دینے کے لیے، تو یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ پڑھ کر چلے جائیں، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ اقرا بنت پروین ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رشتے کی بات پکی ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین والتین والزیتون، یہ 60 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم رشتے کی بات پکی ہو جائے گی۔ میرے روزگار میں تنگ دستی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ رزق میں تنگ دستی نہ ہو، کشادگی آ جائے، خوشحالی آ جائے، اس کے لیے روزانہ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ میرا نام قاسم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے کام نہیں لگ رہا، میری طبیعت خراب رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اگر کام نہیں لگ رہا کوشش بھی کیجیے، اور یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اوقات مکروہہ کے علاوہ، اور اس کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کو ملازمت مل جائے گی، جائز نوکری آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ماموں کا بیٹا ہے، تقریباً 5 سال کا ہو گیا ہے، بچے کا نام ابراہیم ہے، اور بچہ بولتا اور سنتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ آیات پڑھ کر بچے پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ اچھا دیکھیں، بولنے کے لیے سننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بچہ جب سنے گا، آواز کانوں میں جائے گی تو بچہ جو سنتا ہے پھر وہ بولتا ہے۔ اگر کانوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، یا سمیع 21 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچے کے کانوں پہ بھی دم کریں۔ کانوں کے امراض ہوئے تو وہ بھی دور ہو جائیں گے، سماعت کا مسئلہ ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم درست ہو جائے گا، اور اگر بولنے کے حوالے سے قوت گویائی کا معاملہ ہے تو پھر یہ وظیفہ سورہ طٰہٰ کی جو آیات آپ کو بتائی گئی یہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ میری والدہ کی طبیعت کے حوالے سے وظیفہ بتا دیجئے، اور ان کو اکثر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائے۔ حضرت پراپرٹی ڈیلر ہوں، بہت محنت کرتا ہوں مگر بہت وقت سے کام نہیں چل رہا، باہر کے ممالک میں کیا جا سکتا ہوں؟ نام شہباز نام آپ نے بتایا، چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں کاموں کے حوالے سے، اور پراپرٹی کا کام ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات سودے میں نقصان ہو جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو 21 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، اور بڑی سے مشکل حل ہو جائے اس کے لیے 41 مرتبہ یا قادر آپ پڑھ لیا کریں۔
اچھا انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تو ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں اس کے لیے حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم یہ آپ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کا ایک اور وظیفہ میں عرض کروں، بالخصوص جو بے اولاد ہے نا، یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، جس رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ جو بے اولاد ہے نا وہ نوٹ کیجئے گا، وظیفہ یہ ہے، عمل یہ ہے، روحانی علاج یہ ہے کہ جو کوئی عورت 7 روزے رکھے، 7 نفلی روزے رکھے اور افطار کے وقت اللہ پاک کا یہ صفاتی نام مصور یا مصورو یہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا پانی پی لے، شوہر بھی پیے، بیوی بھی پیے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا، تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، ابھی بھی آپ کے میسیجز رہ چکے ہیں، کوشش تو تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے میسیجز شامل کیے جا سکیں، لیکن بہرحال رہ جاتے ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے۔ جن کے میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے، جن کی کالز نہیں چل سکیں، یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں، 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، لیکن نمازوں کے اوقات کے علاوہ اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ فرمائے، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے ایڈریس بھی آپ کے سامنے ہے، اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے بائی پوسٹ، انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے۔ یا اللہ پاک ماہ رجب کا صدقہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں اور بندشوں کو دور فرما دے، نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اپنی آزمائشوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی مشکلات سے نکالنے والا ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ درد سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما